السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 8، جس کا عنوان ہے کہ مسلم اور کافر میں امتیاز یعنی فرق نماز سے ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ تو یہاں دو لفظ بولے گئے ہیں اس حدیث میں، عبد اور کفر، یعنی عبد اللہ کی عبادت کرنے والا، عبادت گزار، مومن، اور کفر سے مراد انکار کرنے والا یعنی کافر، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یہ مشرک ہو، کسی بھی وہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ تو مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا۔ اب ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کو نماز ہی آتی ہی نہیں ہے، تو ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ کیا ہیں؟ اب ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر اسلام کے ایک اہم رکن کا انکار ہے، اور انکار کفر ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے اس حدیث میں کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی سے ہی ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص میں نماز کی پابندی نہیں تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج تو نہیں ہو گیا۔ اللہ ہمیں پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ پھر بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نماز پڑھتے ہیں، فجر کی پڑھ لیتے ہیں، بعض عشاء کی پڑھ لیتے ہیں، بعض کوئی اور انہوں نے ایک نماز رکھی ہوتی ہے، یا چار پڑھ لیتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہر صورت میں کفر ہے۔ دیکھیں کہ جب ہم عمارت بناتے ہیں نا، تو ہم اس وقت اس کے اندر جس بھی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے سارا استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر ہم سوکھی اینٹوں کو جوڑ دیں اور کہیں کہ مکان بن جائے تو بن سکتا ہے؟ نہیں بنے گا، جب تک کہ ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے سیمنٹ، مسالہ اور باقی ساری چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح ہم ایک نماز پڑھنے سے یا دو تین پڑھنے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پانچوں نمازیں بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ باقی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر بھی عمل کریں، پھر ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں پکے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9، جس کا عنوان ہے کہ شرک کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ اس کے راوی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اور اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، قُطِعْتَ تجھے کاٹ دیا جائے، وَحُرِّقْتَ اور تجھے جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، وَلَا تَتْرُكْ اور نہ چھوڑ تو فرضی نماز کو، مکتوبتاً فرضی نماز کو، متعمداً جان بوجھ کر، بغیر کسی عذر کے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے رحمہ اللہ علیہ۔
تو اس میں دو چیزوں کی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو درداء کو کی۔ پہلی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کی ایک تو بہت بڑی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجے، کلمہ ہی نہ پڑھے، یہ تو بہت ہی بری چیز ہے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد بھی شرک ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر آستانوں پر سر ٹیکے، ان سے مانگے اور ان سے آرزو کرے، ان سے امید رکھے، یہ بھی سراسر شرک ہے۔ شرک کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ دراصل ہر گناہ شرک ہے، کیونکہ جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے اس وقت اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے گناہ جو ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے گناہ ہیں نا جو بغیر ارادے کے ہم سے ہو جاتے ہیں، مثلا نماز پڑھی ہے تو اچھی طرح سے نہیں پڑھی گئی، یا اس میں خشوع خضوع میں کمی رہ گئی، یا اور اس طرح کی باتیں، یا کوئی بات ہم نے کی تو ہم نے بھول جانے کی بنا پر وہ ہم سے غلط ہو گئی، تو یہ گناہ اور خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اللہ کے حکم کے منافی ہے، لیکن پھر بھی کر گزرتا ہے اپنے نفس کی رضا کے لیے۔ تو جب وہ اپنے نفس کی رضا کے لیے، یا اپنے بیوی بچوں کی رضا کے لیے، یا خاندان کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حکم ٹھکرا دے گا، تو گویا اس نے جس کو خوش کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کو اللہ کا شریک بنا لیا اور شرک ہو گیا۔ اور شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے کہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک اتنا باریک ہے کہ جس طرح بیل سرخ رنگ کا ہو تو اس کے جسم پر کوئی ایک بال کالا ہو، یا سفید بیل ہے تو اس کے جسم پر کوئی ایک بال کسی اور رنگ کا ہو تو وہ نظر نہیں آتا جلدی سے، اس طرح بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ کیا کرے؟ تو حل یہی ہے کہ حتی الامکان ارادتاً اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یعنی ایک کام کا جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام منع ہے، دیکھیں کہ عورتوں کے بہت سے فیشن ایسے ہیں جن میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، مثلاً پلکنگ، تھریڈنگ وغیرہ، یا حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں سے میک اپ کروانا، حرام طریقے سے کروانا، ایسے کام اپنے جسم پر کروانا جو غیر محرم سے جائز نہیں، جس طرح عورتیں دوسری عورتوں سے بال اتروا لیتی ہیں بعض، اور اس طرح تو صرف اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے، یا پھر یہ بہانہ بناتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ تو اس وقت میں ایسی عورت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے اپنے شوہر کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ تو ارادے سے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کام کا ہمیں پتہ ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ بے پردگی منع ہے، غیر محرم کے پاس جانا منع ہے، اپنے کزنوں سے ہاتھ ملانا منع ہے، غیر محرموں کو غور سے دیکھنا اور ان کی صفت کرنا منع ہے، لیکن جب ہم ارادے سے ایسا کریں گی تو یہ گناہ ہے، اور تقریباً ہر گناہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی اور سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر عادت بدل جائے تو یہ کام مشکل نہیں ہے کہ جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے لیٹ ہو گئی ہے، یا خدا نخواستہ آپ کی پوری کوشش کے باوجود وہ نماز ٹائم سے نکل گئی ہے، تو آپ فوراً وضو کریں اور دوسری نماز سے پہلے اپنی اس نماز کو ادا کر لیں۔ ظہر عصر کا تو ویسے ہی ٹائم ایک ہے، ان میں حد فاصل نہیں ہے، البتہ عصر اور مغرب میں ہے۔ نماز کو ہرگز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، لیکن اگر کسی ایسی مثلاً کسی ایسے سفر میں ہے، یا خواتین کے غسل کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں نماز اپنے وقت پہ ادا نہیں ہو سکی، آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے،
تو آگے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو آپ وضو کریں اور پہلے عصر کی پڑھیں اور پھر مغرب کی پڑھیں۔ اگر ہم ارادتاً اس نماز کو چھوڑ دیں گے تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور کتنی سختی سے منع کیا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہیں جلا بھی دیا جائے، یعنی کوئی دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اور وہ تمہیں ان دو کاموں کا کہے، شرک کرنے کا کہے یا نماز چھوڑنے کا کہے، تو پھر بھی نہ چھوڑو۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت بہت سے ایسے قیدی لوگ یا ایسے مریض جو اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، یا وہ قیدی جو غیر مسلموں کی قید میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو جان بوجھ کر اذیت دینے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، تو نماز ان کو پڑھنے نہیں دیتے، تو ایسی حالت میں ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر نماز کو ادا کر لیں، جس طرح ایک مریض لیٹے ہوئے ادا کر لیتا ہے، یا اس کے بازو ٹانگیں مفلوج ہیں، نہیں ہل رہی، تو وہ اپنی نیت کے ساتھ ہاتھ باندھے اور رکوع سجود کرے، نماز ایسی حالت میں بھی نہ چھوڑے۔ تو ان دو چیزوں کی پابندی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔